جی جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، دریافت انداز تھا نا تربیت کرنے کا آپ کا. صحابہ علیہم الرضوان ناظر خدمت تھے، عورتیں بھی پردے میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ ایک ہے بہتر، ایک ہے سب سے بہتر. اب ظاہر کتاب میں تو ایسا نہیں کچھ لکھا کہ وہاں جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام حاضر تھے انہوں نے کچھ جواب دیا یا نہیں دیا، اور اگر کسی نے آپ کی بارگاہ میں کوئی جواب عرض کیا تو کیا عرض کیا کہ عورتوں کے لیے کیا سب سے بہتر ہے. تو لکھا ہے کہ جب یہ بات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک آئی کہ آج آپ کے بابا جان نے پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو سیدہ کائنات نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. یہ سیدہ کائنات کا جواب تھا. یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کہ نہ تو اس کی آنکھ کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کسی غیر کی آنکھ اس کو دیکھے. تو لکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات کا یہ جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آج آپ کی شہزادی صاحبہ نے آپ کے پوچھنے پہ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر آنکھ دیکھے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اور نہ ہی اس کی آنکھ اس کو دیکھو جس کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام اپنی شہزادی کا جواب سن کے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے نا. بس حضرت سب کچھ ہے، یہ ہم بھول گئے. اب دیکھیے گا کل 10 محرم ہے، انہی کے نام پہ سڑکوں کے کیا کیا ہوگا، اس طرح بے پردگی ہوگی. حضرت 10 محرم کو بھی 12 ربیع الاول کو بھی حضرت جی پہاڑیاں ویکھن چلے ہیں جی، کیا کرتے ہیں حضرت ہم ان کے نام پہ، اور کر کیا رہے ہیں ان کے نام پہ. 10 محرم کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور محرم گزرے گی پھر اس کے بعد صفر آئے گی، پھر 12 ربیع الاول بھی اس دن بھی دیکھ لیجئے گا. حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ نہ تو کسی کو دیکھ نہ تجھے کوئی دیکھے. لیکن کیا ہے کہ کل ان کے نام پہ دیکھو سڑکوں پہ کیا ہوگا، اور ہوگا ان کے نام پہ، اور جن کے نام پہ تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے انہوں نے تو منع کیا ان چیزوں سے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ تجھے دیکھو ہی کوئی نہ، تو دیکھ ہی نہ کسی کو. اس لیے حضرت ضرورت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے، ضرورت یہ ہے کہ جو چیز ان کو خوش کی جاتی ہے وہ کام تیری اور میری زندگی میں نظر آئے، وہ خوش ہوں. کسی نے مول ڈالا ہے، کسی نے ہماری بات مانی ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں تو واقعی اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا. اچھا یہ تو حضرت یہ معاملہ نا جو کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی. ان جڑے مرید نے نا، جڑے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں انج دا پیر ہوئے کہ مصیبت آئے کوئی نہ، بس مصیبت آئے تو میرے پیر صاحب جڑے نا با نظر کرن تے ٹل جائے. نبی پاک علیہ السلام کی 3 شہزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی ہیں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ. نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، والد انوصال فرما گئے. نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہے. اماں جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا انتقال کر گئی، دادا جان انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئے، سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی، آپ کے 2 شہزادے انتقال کر گئے. لیکن لوگوں کو کس طرح کا پیر چاہیے؟ مصیبت نہ آئے کوئی، ایک ہی پیری مریدی ہوئی.
یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ کیونکہ یہاں تو لکھا ہے جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہوگا امتحان زیادہ ہوں گے، جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہوگا آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ دیکھنا اہل بیت اطہار کی آزمائشیں، اللہ ہونا تو چاہیے تھا وہاں ٹھاٹ ہوتا، وہاں باٹ ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے دیا گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شہید کر دیے گئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا حضرت، آپ پہ تلوار اٹھی، حضرت نائلہ نے روکی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی کا جب خون بہا، پہلا قطرہ قرآن پاک آخری پہلا پارا آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرا دو۔ حضرت مولا مشکل کشا فجر کی امامت کروا رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، امام حسین، امام علی اکبر، امام اصغر، حضرت عباس علمدار، امام قاسم، حضرت ابو بکر بن علی، ابو بکر بن عمر، ابو بکر بن عثمان، یہ حضرت علی پاک کے شہزادوں کے نام ہیں، یہ بھی کربلا میں لڑے۔ وکری بات ہے نام کوئی نہیں لیتا، وکری بات ہے نام سنیوں نے وہ والے رنگ بنا لیے ہیں، وہ اگر نام نہیں لیتے نام ہم بھی کوئی نہیں لیتے حضرت۔ حالانکہ اگر عباس علمدار تھے تو اسی جنگ میں حضرت عثمان علمدار بھی تھے حضرت، اسی جنگ میں حضرت ابو بکر بن علی بھی لڑے حضرت، اسی جنگ میں حضرت عمر بن علی بھی لڑے، اسی جنگ میں حضرت عثمان بن علی، حضرت علی کو تو پیار تھا نا حضرت۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ جتنی دیر تک سیدہ حیات رہیں نکاح کی اجازت، جیسے سیدہ کا انتقال ہوا آپ نے نکاح فرمایا، اللہ نے پہلا بیٹا دیا آپ کی بارگاہ میں، اور کتابوں میں لکھا جی کم و بیش 18 کے قریب حضرت علی پاک نے نا نکاح فرمائے، جیسی ایک ایک کی سرتے چدران بنا کے بیٹھے ہیں، 18 کے قریب حضرت علی پاک نے نکاح فرمایا۔ یہ اصل میں کیونکہ ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو وہ پھر ہندوازم ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں، کیونکہ ہندوؤں میں دوسری شادی کوئی نہیں ہے، وہ اس کو معیوب جانتے ہیں، وہ اس کو برا جانتے ہیں، لیکن اسلام میں نکاح ہے حضرت، اور پھر اس کا ہم رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت، بچیاں کرنچ بیٹھی ہیں، بوڑھیاں ہو رہی ہیں، جو بیوہ ہو گئیں وہ جسم بیچنے پہ مجبور ہے۔ اللہ حکم تو یہ تھا جیسے کوئی بیوہ ہوئی کوئی اس سے نکاح کر لے، وہ بیچاریاں کہاں سے اپنا گھر چلائیں، کہاں سے اپنے بچے پالیں حضرت۔ اور وہ جس محلے میں کوئی بیوہ مجبور ہو کے اپنا جسم بیچ رہی ہے، جتنے اس محلے کے حاجی ہدایت اللہ، حاجی ثناء اللہ، حاجی عنایت اللہ، حاجی فلانا اللہ، سب ٹونگے جانے نکالے، کیونکہ ہم نے تو اسلامی معاشرہ ختم کر دیا نا۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم نے 600-700 سال گزارے، وہ ہمارے اندر رچ بس گئے، اور آپ حیران ہو جائیں گے اتھے حضرت کو نکاح کر لینا، مثلا میرے سامنے بڑا کچھ ہوا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس بیچارے نے وہ 10واں کیا نکاح، وہ لوگ جناب پیچھے پہ گئے، وہ جی انہوں تو کالی او بھائی تیرے اور میرے علی پاک نے سیدہ کائنات کے وصال فرما جانے کے چوتھے دن نکاح کیا تھا، کیونکہ اسلام میں صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد 9 سوگ، صرف عورت ہے وہ اپنے خاوند کا 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، باقی کسی کو کوئی سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ جی پہلی عید آئی ہے منانی نہیں، کدھر سے تم نے یہ نکالا بھائی؟ جی پہلی شبرات آئی ہے منانی نہیں، بھائی کدھر سے نکالا تم نے؟ بھائی مر گیا، سارے مرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی نوکھا مرا ہے وہ، پہلی عید نہیں کرنی بھائی، وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سوگ، اس کے بعد سب کچھ لائٹ موڈ پہ چلے گا، بالکل ایزی ہو جو سارا کچھ۔ جی پہلی عید نہیں کرنی، پہلی شبرات نہیں کرنی، میں اس دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے جی کپڑے نہیں لے کے دے رہے جی، یہ جی پہلی عید آئی ہے، میں خدا کا خوف کھاؤ، کدھر سے تم نے یہ اسلام نکالا؟ صرف 3 دن جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرے کا سوگ کرے، صرف عورت 4 ماہ 10 دن۔ حضرت علی پاک نے چوتھے دن نکاح کیا، حضرت اللہ نے پہلا شہزادہ دیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا نام میں اپنے آقا و مولا کے نام پہ محمد رکھوں گا۔ پھر اللہ نے ایک اور شہزادہ عطا کیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میں اپنے یار ابو بکر کے نام پہ اس کا نام ابو بکر رکھوں گا، کیونکہ مجھے ابو بکر سے سونا نام لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ لڑے میدان کربلا میں، بکری بات نام کوئی نہیں لیتا حضرت، وہ نہیں لیتے تو ہم ہی نہیں لیتے حضرت، وہ اگر نہیں لیتے تو ہم بھی کوئی نہیں۔ پوچھو حضرت جی وہ جو 72 شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور ان میں جو اہل بیت اطہار شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ کتنے تھے ٹوٹل حضرت جی؟ نام پورے نہیں ہوتے حضرت جی، 4 نام لیے بغیر، 3 نام لیے بغیر حضرت۔ پھر اللہ نے شہزادہ عطا کیا، عرض کیجیے نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر رکھوں گا حضرت۔ پھر اللہ نے شہزادہ دیا،
فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کی گئی، فرمایا اس کا نام عثمان رکھوں گا حضرت، اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ پھر اللہ نے چوتھا شہزادہ عطا کیا، پوچھا اب اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ فرمایا اپنے چچا کے نام پہ اس کا نام عباس رکھوں گا حضرت، جن کا ہمیں بتایا گیا عباس علمدار، باقی پہلے تین کوئی نہیں۔ اچھا یہاں سوال بھی اٹھا حضرت، کیونکہ حضرت عباس تھے حضرت مولا پاک کے چچا جان، آپ نے چوتھے بیٹے کا نام، پانچویں پہلے محمد ہو گئے، چلو ادھر سے مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، پہلے ابو بکر ہو گئے، پھر عمر ہو گئے، پھر عثمان ہو گئے، اب چوتھے بیٹے کا نام آپ نے رکھا عباس۔ وہ کسی نے کہا علی یہ کیا کیا، چچا پیچھے کر دیا، تینوں کو آگے کر دیا۔ حلا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد تو دوسرے کا نام عباس رکھتے اپنے چاچے کے نام پہ، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اپنے چاچے سے آگے کر دیا۔ کمال جواب دیا تیرے میرے علی پاک نے، فرمایا میں نے آگے نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ فرمایا میں نے نہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کو آگے کیا، اللہ نے آگے کیا۔ بھائی کسی نے اعتراض کیا نا، لیے کیا چاچے کا نام بعد میں، ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام پہلے، اگر بڑے بیٹے کا نام محمد رکھا تو دوسرے کا عباس رکھتے، بعد والے کا ابو بکر رکھ لیتے، بعد والے کا عمر رکھ لیتے، بعد والے کا عثمان رکھ لیتے۔ تم نے پہلے محمد رکھ دیا، عباس کو پیچھے لے آیا۔ فرمایا علی نے نہیں پیچھے کیتا، اللہ اور اللہ کے رسول نے پیچھے کیتا ہے۔ علی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا وہ ابو بکر ہیں حضرت، وہ ابو بکر ہے۔ بیٹا یہ علی کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ہمیں انداز انہوں نے عطا کیا۔ فرمایا میں نے نہیں پیچھے کیا اپنے چچا کو، اللہ نے پیچھے کر دیا حضرت، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ ابو بکر ہے حضرت، اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ عمر ہے حضرت۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے ہمیں بتایا، لیکن بکری بات ہے ساڑھے سنیاں دے سٹیجاں دے یہ حالات پیدا ہی نہیں حضرت جو، اور حضرت جی 10 محرم پہ ان کے سٹیج اور ہمارے سٹیج میں فرق کوئی نظر نہیں آتا حضرت، جو ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر بھی ہو، وہ بھی لگے ہوئے ہیں حضرت جی بس رلانے پہ، اور ہم بھی ہو اللہ کے بندو ان بچوں کو ان کی دلیریاں بتاؤ۔ یاد رکھنا پتر، وہ مظلوم نہیں تھے، وہ راضی با رضا تھے، ہیں وہ راضی با رضا تھے۔ یہ تو مظلوم ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا حضرت جی، بس مظلوم تھے، بس اس سے آگے نہیں جاتے حضرت جی۔ اگر نہ جائیں گے تو پھر دکان کیسے چلے گی حضرت جی؟ بھائی مظلومیت بتائیں گے تو سامنے بیٹھے روئیں گے نا، جب یہ روئیں گے تو پھر ہی کچھ معاملات بنیں گے حضرت جی۔ وہ راضی با رضا تھے حضرت جی۔